جنگل میں برسات کا موسم آ چکا تھا۔ ہر طرف طوفانی بارشیں چل رہی تھیں۔ اس دفعہ کسی پکشی پرندے نے اپنا مضبوط اور پکا گھر نہ بنایا۔ صرف اور صرف اس دفعہ کوے نے ہی اپنا مضبوط اور پکا گھر بنایا، کیونکہ طوفانی بارشوں کی وجہ سے جو پکشیوں نے اپنے گھر بنانے تھے وہ نہ بنا سکے، کیونکہ پکشیوں کو نہ پتا تھا کہ بارشوں کا موسم اس وقت آنے والا ہے۔ جنگل میں صرف اور صرف کالو کوے کا ہی گھر تھا۔ سب پکشی پرندے اڑتے اڑتے کالو کے گھر جاتے ہیں کالو کی مدد مانگنے، کیونکہ ہر دفعہ برسات کے موسموں میں کالو کی سب پکشی مدد کیا کرتے تھے، کیونکہ کوا تو بہت ہی آلسی اور کام چور تھا۔ وہ کسی بھی بارشوں کے دنوں میں اپنا گھر نہ بناتا تھا۔ اس دفعہ کوے نے اپنا گھر بنا لیا تھا اور کوے کے پاس جاتے ہیں پکشی۔ ارے واہ واہ بھائی، دیکھو نا، اس دفعہ میں نے اپنا مضبوط اور پکا گھر تیار کیا ہے۔ اب تو سب پکشی میرے گھر آئیں گے مجھے مدد مانگنے۔ اس دفعہ میں کسی کی مدد نہیں کروں گا۔ کوہ ایسا کہتا ہے اور کوے کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور سب پکشی کوے کے گھر دستک دیتے ہیں۔ ارے کوے بھائی، میں مونی چڑیا آئی ہوں آپ سے مدد مانگنے۔ ہم سب پکشیوں کو اپنے گھر جگہ دیں، ہمارے گھر اس دفعہ نہیں ہے۔ پلیز کوے بھائی، آپ دروازہ کھول دیں۔ مونی چڑیا ایسا کہتی ہے اور کوا کہتا ہے، ارے واہ واہ، دیکھو سارے پکشی میرے کیسے محتاج ہو چکے ہیں۔ میں تو کالو ہوں، کالو جو کسی کی مدد نہیں کرتا۔ کوہ ایسا کہتا ہے اور کوا دروازہ نہیں کھولتا اور کھڑکی میں سے کہتا ہے، ارے پکشیوں، کیا لینے آئے ہو اتنی بارش میں میرے گھر؟ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ اتنی بارش میں تم سارے پکشی کیوں بھیگ رہے ہو؟ اور کالو کے گھر پہ کیسے دستک دی تم سب نے؟ کالو ایسا کہتا ہے اور چڑیا کہتی ہے، ارے کالو بھائی، ہماری مدد کریں، ہمارا اپنا گھر نہیں ہے، آپ ہمیں اپنے گھر میں آج کی رات گزارنے دیں، ہم کل اپنے اپنے گھر بنا لیں گے۔ کالو بھائی، آپ تو ہر دفعہ ہمارے گھر میں رہا کرتے تھے، اس دفعہ آپ ہمیں اپنے گھر میں رہنے دیں، آپ کی مہربانی ہوگی کوے بھائی، یہ احسان ہم آپ کا زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ کوے بھائی پلیز آپ ہماری مدد کر دیں۔ مونی چڑیا کوے کو کہتی ہے ایسا، ارے کوے بھائی، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ پلیز، ہم بیمار پڑ جائیں گے، ہمیں اپنے گھر کے اندر آنے دیں اور گھر کا دروازہ کھول دیں۔ آپ کو تو پتا ہے ہم نے آپ کی کتنی مدد کی تھی بارشوں کے موسم میں، آپ اس دفعہ ہماری مدد کریں۔ مونی ایسا کہتی ہے اور کوا کہتا ہے، ارے مونی چڑیا، میں ایسا قطعاً نہیں کروں گا، کیونکہ تم سب پکشی مجھے طعنے دیتے تھے کہ کالو آلسی ہے، نکما ہے، نکارا ہے، کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ دیکھو میں نے کتنا سوادشٹ اور خوبصورت گھر اپنا بنایا ہے جو مجھے بارش سے بچنے میں مدد کر رہا ہے۔ میرے جیسی شکتی مان بُدھی کسی پکشی کے پاس نہیں، اس لیے مجھے کالو کوا اور کالی چونچ والا کوا کہا جاتا ہے۔ چل پکشیوں، یہاں سے بھاگ جاؤ اور مجھے اپنے گھر میں آرام سے سونے دو۔ کوا ایسا سب پکشیوں کو کہتا ہے اور کالو اپنے گھر کا دروازہ نہ کھولتا اور نہ سب پکشی پرندوں کو اپنے گھر آنے دیتا۔
और फिर सब पक्षी परिंदे निराश होकर कालू की बातें सुनकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उनका कोई भी अपने घर नहीं थे, क्योंकि उन्होंने इस दफा अपने घर ना बनाए। उन्हें पता ना था कि बारिशें इतनी जल्दी शुरू हो जाएंगी। सब पक्षी परिंदे उड़ते उड़ते जा रहे थे। फिर कौवे के घर पर लाडो चिड़िया दस्तक देती है और कौवे का दरवाजा खटखटाती है। अरे कालू भाई, दरवाजा खोले, मैं लाडो चिड़िया आई हूँ, जो आपकी हर मुश्किल टाइम में मदद किया करती थी। कालू कौवे भाई, कृपया करें कि मुझे आज की रात कबूतर और मुझे अपने घर में रख ले, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। प्लीज कालू भाई, आपको पता है मैं आपकी कितनी ही मदद किया करती थी। कृपया करें कि इस बारिश में हमारी मदद करें। लाडो चिड़िया कौवे को ऐसा कहती है और कौवा लाडो चिड़िया को जवाब देता है। अरे ना ना लाडो चिड़िया, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रहने दे सकता। तुझे पता है कि तू मुझे कितना भाषण दिया करती थी, कौवे ये करो, कौवे वो करो। कौवे तुम कितने आलसी हो, और ये गंदी आंखों वाला कबूतर भी तो ऐसा ही था। मैं तुम दोनों को अपने घर में नहीं रख सकता, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। कौवा लाडो चिड़िया और कबूतर को भी अपने घर में रहने से जवाब दे देता है। वो कहता है कि मैं तुम सब पक्षियों को अपने घर नहीं रखूंगा। फिर ऐसे ही सब पक्षी परिंदे एक दरख्त के सुराख में रहने लगते हैं, जो वो सुराख बहुत ही पुराना और मजबूत था और सब पक्षियों को बारिश से बचने में मदद देता था। अरे पक्षियों, देखो ना, ये तना कितना ही मजबूत है। देखो, हम इसमें आराम से बारिशों के दिनों तक रह सकते हैं। फिर इसी तरह एक पेड़ के तने में लाडो चिड़िया और कबूतर भी बारिशों के दिन गुजारते हैं। ऐसे ही तेज बारिश और आंधी के साथ कौवे का भी घर जमीन पर जा गिरता है और कौवा भी अपने घर से बेघर हो जाता है, और फिर कौवे की कोई भी पक्षी मदद ना करता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा हर एक की मदद करनी चाहिए और हमें हमेशा हर एक का साथ देना चाहिए। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक और शेयर करना ना भूलना।